نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اس میں ایک چیز جو نظر آتی ہے قرآن حکیم سے، سیرت سے، صحابہ کرام کے طریقہ کار سے، کہ خود چل کر لوگوں تک جانا، یعنی خود چل کر لوگوں تک جانا۔ دوسری بات یہ تھی کہ دعوت سے پہلے لوگوں کو مانوس کرنا، یہ آپ کو خاص طور سے نظر آئے گا کہ دعوت دینے سے پہلے یا قومی، اے میری قوم۔ تیسری بات یہ تھی کہ اپنی ذات اور ماضی کو بطور دلیل پیش کرنا، اپنی ذات اور ماضی کو بطور دلیل پیش کرنا۔ چوتھی بات، آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وقتی اور عارضی مسائل کے بجائے اصولی دعوت یعنی توحید کو پیش کرنا، یعنی توحید کامل کو پیش کرنا۔ ٹھیک ہے نا، یہ چار چیزیں آ گئیں۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا خود چل کر لوگوں تک جانا۔ یہ قرآن حکیم میں بے شمار مقامات کے اوپر آپ کو ملے گا، ان ارسلنا نوحا الی قومہ، ٹھیک ہے نا، الی حاد اخاہم ہودا، الی عاد اخاہم ہودا، الی مدین اخاہم شعیبہ۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا منہج یہ ہے کہ لوگوں کی اخروی اور دینی ضروریت کی خاطر خود قربانی دے کر لوگوں کے پاس پہنچنا اور ان کو دعوت دینا۔ دعوت سے پہلے لوگوں کو مانوس کرنا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں دعوت دیتے تو یا صاحب السجن، اے میرے اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، اے میرے قید خانے کے دو ساتھیوں۔ اب اپنے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کو بلا رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اے میرے ساتھی کہہ کر مانوس کرنے، اپنی ذات کو بطور دلیل کے پیش کرنا، اپنی ذات کو بطور دلیل کے پیش کرنا، یعنی کہ وَلَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں تو اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے ساتھ گزار چکا ہوں، تو کیا تم بالکل عقل نہیں کرتے؟ اور چوتھی چیز، وقتی اور عارضی مسائل کے بجائے اصولی دعوت یعنی توحید کامل کو پیش کرنا۔ تقریباً سورہ اعراف میں بہت سی جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہے، اس وقت بہت سے ان کے عارضی مسائل موجود تھے، لیکن کیا کیا؟ ان عارضی مسائل کے کو ایڈریس کرنے کے باوجود سب کی پہلی دعوت کیا ہے؟ یا قوم عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کو اختیار کرو، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔
آگے چلتے ہیں. آگے چلیے گا. اچھا، اب یہ تو تھی باتیں وقتی اور عارضی مسائل سے ہٹ کر لوگوں کو توحید کامل لوگوں کو پیش کرنا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی بگاڑ اور خصوصاً شرک پر تنبیہ، شرک پر تنبیہ اور اس کا رد. یعنی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ قرآن حکیم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں لوگوں کو سب سے جو ناگوار بری بات لگتی تھی وہ یہ تھی کہ ٹھیک ہے آپ اپنی نمازیں پڑھیں. اب مثال کے طور پہ شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی ہے یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک فی اموالنا ما نشاء، کہ آپ کی نماز آپ کو یہ بات سکھلاتی ہے کہ ہم اپنے مال میں وہ تصرف نہ کر سکے جو ہم چاہتے ہیں. یعنی اب یہ بات کہ نماز تو اچھی بات ہے، اور اس سے پہلے تو آپ ہمارے درمیان بڑے یعنی باعزت تھے، آپ سے امیدیں وابستہ تھیں، اور اب آپ ایسی بات لے کر آئے ہیں جس پر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اچھا، چھٹی چیز ہمیں نظر آتی ہے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں اپنی دعوت کو عقلی، نقلی اور مسلمہ فطری اخلاقی دلائل سے مزین کرنا. اپنی دلائل سے، عقلی دلائل سے قرآن حکیم میں کئی جگہ کے اوپر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے. نقلی دلائل پچھلے انبیاء کی تعلیمات کو بیان کیا جا رہا ہے. امور فطرت ہیں، امور فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے. انسان کی جو فطری خواہش ہے اور اس کی فطرت کی پکار ہے اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اچھا، اسی طریقے سے دھوس کی بجائے استفہام، یعنی سوال کے ذریعے سے استفہام اور شعور کو بیدار کرنے کے لیے غور و فکر کی دعوت اور شکوک و شبہات کا مدلل جواب. یہ ساتویں بات ہو گئی آپ کی. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا، آگے چلیے گا. یہ بھی ساتویں بات ہو گئی. اب آگے کیا رہ گیا؟ اچھا، اس میں آٹھویں بات دعوت کے بدلے میں کسی دنیاوی منفعت کا نہ مطالبہ ہے اور نہ توقع.
ما اسألکم علیہ اجرا، یا ما اسألکم علیہ مالا، تم سے اجر نہیں مانگتا، مال نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا تو اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے. تو دعوت کے بدلے میں لوگوں سے کسی قسم کی دنیاوی منفعت یا منصب کا مطالبہ نہیں ہے. اچھا، نوی بات یہ ہے، لوگوں کی مخالفت اور اذیت پر اللہ سبحانہ کی خاطر صبر اور استقامت. خود قرآن حکیم میں کئی جگہ پر آیا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ اب تک تمہارے پر وہ احوال نہیں آئے جو ان لوگوں پر آئے جو تم سے پہلے تھے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قریب. اچھا، 10ویں چیز یہاں پر ہے، لوگوں کی دھمکی لوگوں کی دھمکی اور اذیت رسانی کے نوع کے ساتھ ہی ہے کہ مقابلے میں اللہ سبحانہ کے وعدوں اور اور نصرت پر اعتماد. حضرت نوح علیہ السلام مثال کے طور پر کہتے ہیں، یا قوم ان کان کبور علیکم مقام تذکیری بھی آیات اللہ، اگر میرا تمہارے درمیان میں کھڑا ہونا اور اللہ کی باتوں سے نصیحت کا کروانا تمہارے پر بہت بھاری ہے، فقیدونی جمیعا، تو تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو. ثم اقضوا الیہ، پھر جو تدبیر کرنی ہے اس کو میرے اوپر، یعنی جو منصوبہ بندی کی ہے اس کو میرے خلاف عمل درآمد بھی کرو، نافذ بھی کر دو. ثم لا تنظرون، اور پھر مجھے بالکل بھی مہلت مت دو. چیلنج، یعنی اس درجے میں چیلنج، اگر بہت بھاری ہے، بہت مشقت لگتی ہے تو لوگوں کو اس بات کے اوپر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں کے اوپر اطمینان. اچھا، آگے چلیے گا. یہ 10 بات تو یہ ہو گئی ہم انبیاء کرام علیہ السلام کے منہج میں. اس میں ایک دو باتیں اور بھی ہیں، وہ بھی ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے. جی، دعوت قبول کرنے والوں کو ترجیح دینا پہل اور قربانی کی بنیاد پر. یعنی جو جتنا زیادہ قربانی کرے گا وہ پھر انبیاء کرام علیہ السلام کے نزدیک اتنا ہی زیادہ باعزت ہوگا. اب نوح علیہ السلام کے لوگ جاتے کہتے ہیں کہ ہم نہیں دیکھتے، ما نرى الا اتبعك الذين هم اراذلنا بادي الرأي، کہ میں
ہم نہیں دیکھتے کہ مگر آپ کے ساتھ کم حیثیت کے لوگ ہیں جو بڑی سطحی ذہن رکھنے والے ہیں. تو انہوں نے سامنے کہا کہ میں انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان لانے والوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں. 12ویں چیز یہ نظر آتی ہے کہ کفار کی دعوت مصالحت یا مداہنت کی طرف عدم التفات. ان کی طرف عدم التفات ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کر لیں. کل بات ہو رہی تھی نا، ہر دور میں وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہماری کچھ آپس میں گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. تو لیکن وہ کسی بھی قسم کی کوئی کمپرومائز کے لیے تیار نہیں ہوتے. کمپرومائز کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو کمپرومائز. اصولی دعوت پہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا. اور آخری چیز آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت اور جہاد کے ذریعے دعوتی مقاصد کی تکمیل. یہ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس کے اندر نظر آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت تو ہے، براہ راست جہاد کا ثبوت نہ ہو ابراہیم علیہ السلام سے، لیکن ہجرت تو ہے. اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا، اب حضرت یونس علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر بعد میں پتہ چلا تو واپس بھیجے گئے. تو اس طریقے سے تقریباً ہر عیسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، ان کی جیسے پیدائش ایک منفرد چیز تھی، اسی طریقے سے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہجرت بھی منفرد تھی، اور واپس آ کے پھر جو قتال اور جہاد ہے اس کی کیفیت بھی ان کی منفرد. تو عرض میں کر رہا تھا کہ یہ ہے انبیاء کرام. آپ کو جگہ جگہ پر نا، یہ میں اپنے دور تفسیر کے شروع میں عام طور پر ان چیزوں کا شروع میں مذاکرہ کر دیتا ہوں. تو پھر جہاں جہاں پر بھی آپ کو نظر آتا ہے تو اس سے آپ کو ایک بہت بڑا فائدہ ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ انبیاء کرام السلام کا منہج کیا ہے. تو یہ تھی چند باتیں جو کل ڈسکس ہم کر رہے تھے، لیکن وقت آخر تھا، اس کو لکھ نہیں سکے تھے. تو اس کو میں نے کہا کہ چلیے اس کو لکھ دوں، آپ حضرات اس کو اپنی کہیں پر لکھ لیں تو فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اب آگے چلتے ہیں. اصل میں تو ہم اب تھوڑا سا جی حضرت ارشاد. نظام کی بات کرتے ہیں لوگ، اس میں وہ یہ بھی تو کہتے ہیں منہج میں سیاسی نظام کو جو پاور ہے اس کو بھی انبیاء کرام چیلنج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ ان کو پرابلم ہوتی ہے. دیکھیں کفار کو اصل میں تو ہم اس نظام کی بجائے، سیاسی نظام کی بجائے ہم کہیں گے اس چیز کو کہ پورا کا پورا نظام زندگی جس سوچ پر مبنی ہے نا، جس سوچ کا اثر ان کی عبادات میں بھی ظاہر ہے، اس سوچ کا اثر ان کی معاشرتی رسومات میں بھی ظاہر ہے، اس سوچ کا اثر یعنی کسی نہ کسی درجے میں ان کے عدالتی نظام میں بھی ظاہر ہے، سیاسی نظام میں. تو انبیاء کرام علیہ السلام تو سب سے پہلے اس سوچ کو ایڈریس کر رہے ہیں نا، جس کی جو اصل وہ توحید کامل ہے. پھر توحید کامل کے وہ کہاں ٹکراتی ہے؟ وہ بت پرستی سے بھی ٹکرا رہی ہے، وہ ان کا جو معاشرتی بگاڑ ہے اس سے بھی ٹکرا رہی ہے، جیسے لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اس سے بھی ٹکرا رہی ہے، جو ان کا سیاسی سٹرکچر ہے اس سے بھی ٹکرا رہی ہے. تو گویا کہ وہ جب جس بنیادی چیز کو ایڈریس کرتے ہیں، وہ پھر گویا کہ آپ سمجھیے گا کہ ان کے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز سے ٹکراتی ہے، اور وہ چیز ان کے لیے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی.
کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک، صحیح ہے نا. ہاں جی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کا انبیاء کرام علیہ السلام ان کے نظام کو چیلنج نہیں کرتے تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ چیلنج تو لازمی طور پہ ہو رہا ہے نا. نظام بھی چیلنج ہو رہا ہے، نظام حکومت بھی چیلنج ہو رہا ہے، اور چیز. اور البتہ ایک چیز جو آپ نے کہی اس سے مجھے ایک چیز اور بات یاد آ گئی، اس کو میں لکھ دوں. یعنی 14 ویسے ہونا تو شروع میں چاہیے تھا، لیکن ہم اس کو چلو کوئی بات نہیں. کہ دعوت کا آغاز یہ معاشرے کے با اثر لوگوں سے ہوتا تھا. یعنی آغاز با اثر تھا، اگرچہ عمومی دعوت میں کوئی فرق نہ رکھا جاتا، لیکن دعوت کے آغاز میں قال الملأ الذین کفروا اکثر اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون سے اور فرعون کے دربار سے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے. تو با اثر طبقے کو اس لیے ایڈریس کیا، اگر با اثر طبقہ ایمان لے آئے گا یا تسلیم کر لے گا تو اس کا جو اثر ہے وہ معاشرے کے اوپر، پورے معاشرے کے اوپر زیادہ ہوگا. اس وجہ سے نہیں ہے کہ حکومت مقصود ہے، اس وجہ سے اصلاً کہ لوگوں کی ہدایت مقصود ہے. یعنی یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اصل مقصود حکومت کا حصول نہیں ہے. حکومت کا حصول مقصود نہیں، مطلوب کے درجے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو مطلوب تو ہے، مقصود نہیں ہے. لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی انسانیت کی ہدایت کا دروازہ کھل جائے گا. اچھا اب اس کو دیکھ لیتے ہیں دوبارہ سے، جو ہم پیچھے سے آ رہے تھے کہ وَقَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ، آیت نمبر 19 پہ ہم پہنچے تھے. کہنے لگے کہ تمہاری بدفعلی تمہارے ہی ساتھ ہے. ٹھیک ہے، تمہاری جو بدفعلی جس کو تم سمجھتے ہو نحوست، وہ تمہارے ہی ساتھ ہے. یعنی اس کی اصل وجہ بھی تم خود ان ذکر تم. ابھی دیکھیں سوال کا انداز جس کو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ سوال کیا ہے، سوال استفہام انکاری ہے نا. یعنی کیا تمہیں نصیحت کی گئی پھر بھی تم کفر کرتے ہو؟ یعنی کہ نصیحت کے آنے کے بعد تو کم از کم کفر مت کرو. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم ایک ایسی قوم ہو جو حد سے بڑے ہوئے ہو. وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى، اور آیا شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا. یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یسعى کو ہم حال بھی بنا سکتے ہیں، اس حال میں کہ دوڑتا ہوا. یعنی اس کا آنے تو جاء جو فعل ہے، تو رجل جو اس کا فاعل ہے اس سے اس کو حال بنا سکتے ہیں. یعنی اس نے آنے کا عمل اس حالت میں تھا کہ دوڑتا تھا. صفت بھی بنا سکتے ہیں لیکن حال بنانا زیادہ بہتر ہے. یہ کون صاحب تھے؟ یہ صاحب جو دوڑتے ہوئے آئے، یہ کون صاحب تھے؟ تو کہا کہ یہ حبیب نجار تھا. اس کو وہی مرض تھا جس کو لیپرسی کہتے ہیں. لیپرسی کیسے کہتے ہیں؟ کوڑ، جو کوڑ کا مرض ہوتا ہے وہ تھا. اس زمانے میں ناقابل علاج تھا. تو یہ جیسے اس زمانے میں ہوتا ہے کہ کوڑ کے مریض کو شہر سے باہر نکالتے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ متعدی ہے. تو یہ رسول پہنچے، اس کو دعوت دی. تو اس نے کہا میرا تو ایک ہی مسئلہ ہے کہ کیا تمہارا رب میری بیماری کو دور کر سکتا ہے؟ وہ کہا یہ اس کے اختیار میں تو ہے، کرنا چاہے کر سکتا ہے. تم ایمان لاؤ، دعا کرو، ہو سکتا ہے وہ تم کو صحت دے دے. تو اسی امید پر ایمان لایا، دعا کی، اللہ نے صحت دے دی. وہ غالباً انبیاء کرام علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین. اگر انبیاء کرام علیہ السلام وہ جو کلمہ برس کر رہا تھا کہ دونوں روایت موجود ہیں، تو انبیاء کرام علیہ السلام والی بات کو مانا جائے تو پھر وہ معجزہ ہوگا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین مانا جائے تو ان کی کرامت کا ظہور تھا. تو جب اس کو پتا چلا کہ یہ بستی والے ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو یہ بھاگتا ہوا ہے.
قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب یہ دیکھیے یا قوم، دائی کا انداز، ایک یس خود دوڑتا ہوا آیا. تو یہ جو ایک ہمدردی ہے لوگوں سے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کی بہت اعلیٰ مثال، کہ ایمان جب انسان کے دل میں آتا ہے تو لوگوں سے یہ ہمدردی کہ کاش یہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ انسان کو سچے اور حقیقی ایمان کے نتیجے میں یہ فکر عطا فرماتے. تو وہ آیا اور یا قوم، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا، وہ دیکھیں آگے نا، اتباع کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، وہ مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ. یہاں پہ آپ نوٹ کر رہے ہیں اتبعوا من لا يسألونکم نہیں آیا، من لا يسألکم. یہاں پہ واحد کا صیغہ آیا، وہ مہتدون یہاں پہ جمع کا صیغہ آیا. ہاں، تو اصل میں تھے تو تین، تو پھر یہاں پہ یس دونوں ہی جگہ پہ جمع آ جاتا، لا یسألونکم اجرا. تو اس کو بلاغت میں کہتے ہیں کہ اس کو نا اس کو تفنن بھی کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں. تفنن کا مطلب ہوتا ہے اسلوب کو بدلتے ہیں، صیغے کو بدلتے ہیں، اس سے کلام کے اندر ایک تنوع پیدا ہوتا ہے. اور تنوع کا مطلب ڈائیورسٹی ہے. ایک مختلف اسلوب بیک وقت آتے ہیں تو کلام کے اندر خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ مخاطب ایک قسم کی بات کو سن رہا ہوتا ہے نا، تو وہ اس کی توجہ کم ہو رہی ہوتی ہے. جب اسلوب بدلتا رہتا ہے تو وہ فوری طور پر متوجہ رہتا ہے. تو اتبعوا من لا يسألكم اجرا، اتباع کرو اس کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اور آگے اب دیکھیے گا وہی انداز اس کا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي. اب وہ اپنی بات کو یعنی تفہیم کے انداز میں پیش کرنا، یعنی مجھے کیا ہوا، یعنی تمہیں کیا ہوا کے بجائے وَمَا لِيَ لَا، یعنی مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوگوں کو بھی لوٹایا جائے گا. تو اشارہ کر دیا کہ میں بھی، یعنی کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کی عبادت کروں، اور نہ ہی کوئی وجہ ہے کہ تم لوگ اس کی عبادت کرو، کیونکہ جہاں میں نے لوٹنا ہے تو تم نے بھی اسی کی طرف لوٹنا ہے. آگے پھر وہی سوال والا انداز، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں اس کے علاوہ دیگر معبود کو خدا بناؤں. اے یردن الرحمن بضر، اگر رحمان ہی مجھ پر کسی نقصان کا ارادہ کر لے، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ینقذون. اب یہ دیکھیے گا پورے کے پوری توحید کامل کی دعوت، اور اللہ کے علاوہ دیگر معبودان باطل کی مکمل نفی. ولا ینقذون، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے. انی اذا لفی ضلال مبین، یہ ہم نے کر لیا تھا. اگر میں نے ایسا کیا تو میں سری گمراہی کا شکار ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لا چکا تمہارے رب پر. مطلب یہ ہے کہ میں جس پر ایمان لایا ہوں وہ کوئی صرف میرا رب نہیں ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اس کا حق یہ ہے کہ میں بھی ایمان لاؤں، تم بھی ایمان لاؤ. فاسمعون، تم سن رکھو. اب یہ والی بات تھی، یہ ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی قیل ادخلوا الجنہ، کہ جنت میں کیسے پہنچا وہ. جی حضرت، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کچھ ارشاد فرما دیں. اس پہ کلام ہوا تھا نہیں ہوا تھا کہ وہ جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ ابھی تو یہ ہوئی نہ تھی قیامت بات آئی میں نہ حضرت، حساب آپ نے کتاب ہوا. آپ جی نے حضرت، وہ جی جی ہو گئی تھی، اس پہ گفتگو نہیں ہوئی وہ آپ تھی. نے بتایا تھا کہ وہ کوئی جسم میں مثالی کی کوئی بات آپ نے بتائی تھی غالباً. بس اتنی بات تھی. اصل میں بات یہ کہ شہداء ہے نا، شہداء کا اللہ تعالیٰ ایک اکرام کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء ہوں تو سب سے جو اقوی حیات ہے، یعنی اس کو ہم حیات برزخی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن
جو سب سے قوی حیات ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور قیامت سے آنے سے پہلے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اور قیامت سے آنے سے پہلے کا جو درمیانی عرصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب کیا ہے؟ برزخ کو لغت میں تلاش کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حجاب کا ہے، ایک پردہ اور حجاب۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے ایک آڑ ہے، حجاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور سورہ رحمان میں بھی آیا نا، بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، دو دریا تو ہیں لیکن اللہ نے ان دونوں کے درمیان میں ایک ایسی آڑ لگا رکھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ تو پہلی بات کیا عرض کی میں نے؟ برزخ کسے کہتے ہیں؟ تو دنیا سے جب انسان رخصت ہوتا ہے، یعنی اس کا انتقال ہوتا ہے، اور قیامت کے دن جب اس کو قبر سے اٹھایا جائے گا، تو یہ درمیانی جو عرصہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس درمیانی عرصے کو ہم برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ۔ اچھا، برزخ کی حقیقت کیا ہے؟ 100% حقیقت تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جو حقیقت بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ارواح یا تو علیین میں ہے یا سجین میں ہے۔ وما ادراک ما علیون، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ علیین بھی جگہ ہے، اور علیین جنت کے پاس ایک مہمان خانہ ہے جہاں پہ ارواح کو رکھتے ہیں۔ پھر جو مشائخ اصحاب کشف ہیں، ان کا اپنا ایک کشف بھی ہے، بہرحال اس کی مختلف چیزیں بیان کرتے ہیں۔ جیسے آپ اگر ہوتے ہیں نا، کچھ لوگوں نے کبوتر پالے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دیواروں پہ اس کے ڈربے لگا دیتے ہیں، ڈربا ٹائپ کا ہوتا ہے، وہ جگہ بنی ہوتی ہے، کبوتر وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا گھونسلہ بناتا ہے، انڈے دیتا ہے، بچے کرتا ہے، پھر نکلتا ہے، پھر گھومتا پھرتا واپس آ جاتا ہے۔ تو اہل کشف ہے، وہ اوپر سے لے کے نیچے تک ان کو نظر آتا ہے کس طرح کے نا ارواح کی قندیلیں ہیں، ارواح کے مقامات ہیں جس میں ارواح آرام کرتی ہیں، اور اس میں کرتی ہیں مقامات کے اعتبار سے کوئی کسی روح کا جو آپ اپارٹمنٹ کہہ لیں یا اس کی وہ جگہ آرام گاہ کہہ لیں، وہ اوپر ہوتی ہے، کسی کی کہیں ہوتی ہے، وہ اہل کشف اس کو دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ایک ذہنی چیز ہے۔ ذہنی کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی اس کو ہم قرآن اور سنت کی طرح قطعی تو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ایک اسپرچل ایکسپیرینسز ہے نا، روحانی اکتشافات ہیں، روحانی تجربات ہیں، جس پہ مختلف لوگوں کے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں روحانی ہیں تو ان کو اپنی زبان میں جب بیان کریں گے تو وہ جو ہمارے سامنے دنیا ہے وہ تو مادی دنیا ہے، مادی دنیا کے اعتبار سے ہم اس روحانی دنیا کی چیزوں کو کیسے سمجھیں گے؟ وہ بھی ایک بڑا بڑا گیپ ہوتا ہے ان چیزوں کو سمجھنے میں۔ بہرحال وہ مقام علیین تک لوگ ہوتے ہیں۔ اب وہ جنت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جنت کا مشاہدہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہاں پر آپ کے روح اور جسم کا جو اتصال ہے، کیونکہ زندگی کا مطلب ہی روح اور جسم کا اتصال ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر جا کر ایک نیا آپ کے جسم کو اور روح کو ایک کنیکشن عطا فرماتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ قوی کنیکشن ہے روح اور جسم کا، وہ انبیاء کا ہے۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کو زمین نہیں کھاتی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبر پہ آپ جائیں تو کہتے ہیں ہم سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ اب نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ ویسے تو ہمیں لیٹے ہوئے سوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی وہی علیین کی اندر کوئی ایسی کیفیت ہے کہ جس کے نزدیک وہ نماز پڑھتے ہیں۔ خود حضرت حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب شہداء کے ساتھ ایک خصوصی اکرام یہ ہے کہ ان کو ایک جیسے پرندوں کی طرح سواری ملتی ہے۔ تو جس میں مثالی کی بات میں کر رہا تھا، تو ایک اور جسم
یعنی سواری کے طور پہ ان کو ملتا ہے جو پرندے کی شکل میں ہوتا ہے، تو ان کی ارواح اس پرندوں پہ سوار ہوتی ہیں اور سوار ہو کر پھر وہ براہ راست جنت کا مشاہدہ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ جو جنت کا مشاہدہ ہے بطور تلذذ کے ہے کہ عارضی ہے؟ جو جنت میں داخلہ خلود ہوگا، یعنی ہمیشہ کے لیے جو دخول ہوگا، اور بطور اللہ تعالیٰ اس کو ان کا مالک بنا دیں گے، ٹھیک ہے نا، جس پہ وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء، اور یہ جو واقعہ ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ تو پھر اس وقت ہے جبکہ ان کا دخول جنت میں علی وجہ الخلود ہوگا۔ خلود کا مطلب ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا، لیکن ابھی جو ان کا مشاہدہ ہے یہ بطور اکرام کے طور پر ہے۔ یہ جو کہا گیا قیل ادخل الجنہ، تو کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، قال یا لیت قومی یعلمون، تو کہنے لگا اے کاش میری قوم بھی جان لے۔ یہ ہے ایک سچے دائی کی تڑپ کہ میری قوم جان لے بما غفر لی ربی، کہ جو میرے رب نے مجھے بخش دیا، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے میرے رب نے مکرمین میں سے بنا دیا۔ ومنزل على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلین، اور ہم نے ان کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم اتارنے والے تھے، ان كانت الا صيحة واحدة، وہ صرف ایک چنگھاڑ تھی، فیضا ہم خامدون، بس وہ اچانک بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تنبیہ ہے یا انسانوں کو ابھارنے کے لیے ہے کہ کتنی ہی حسرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات عالی تو تعصف سے پاک ہے نا، یہاں پہ یہ بھی اب علم الکلام کے مسائل ہیں، یہ ساری باتیں میں نے کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو تو حسرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ تو حسرت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو افسوس کرنے سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تو پچھتانے سے پاک ہے نا، تو نہ اللہ تعالیٰ کو ندامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ندامت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ حسرت سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ تعصف سے پاک ہیں۔ تو پھر یہ جو کہا یا حسرتاً علی العباد، اس کا کیا مطلب بنے گا؟ جی حضرت کچھ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی جی کیا کہیں گے اس کو؟ اصل میں جیسے اس کہا کہ یعنی یہ لوگوں کی اپنی حسرت ہے، یعنی یا حسرتاً علی العباد، یعنی لوگوں پر انسانوں کی ہی حسرت ہے، یا ان لوگوں کی اپنی حسرت ان کے اپنے ہی حال پر ہے، یا لوگوں کی حسرت کے آنے کا وقت آ چکا ہے، یعنی قد آنا وقت حسرت العباد علی انفسہم، یہ اس معنی میں ہوگا۔ یہ جو میں نے بھی ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، قد آنا، آنا یہ آن کا مطلب ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، آنا یہ اونو ہے، یہ کون سا ہے؟ یہ باب وقت آنے کا، جیسے الم یأن للذین آمنوا، آنا کا مطلب کیا ہوگا؟ آنا کا باب کون سا ہوگا؟ اچھا جی، جی خیر یہ ایک منٹ دیکھنا پڑے گا۔ اچھا خیر، میرا وہ تو میں کہا تھا کہ قد آنا وقت، یعنی قد آنا وقت حسرت العباد علی انفسہم، وہ میں عرض کر رہا تھا
کہ وقت آ چکا ہے لوگوں کا حسرت کرنا خود اپنی جان پر. آنا یعنی ہے اصل میں. آنا پتہ نہیں، خیر وہ مل نہیں رہا صحیح سے، دیکھ لیں گے انشاءاللہ اس کو. تو خیر یعنی یہ اس معنی میں یا حسرت علی العباد، یا حسرت کو کہا جا رہا ہے کہ ہر قسم کی جو حسرت ہے وہ لوگوں پہ حاضر ہو جائے، کہ یہ اب لوگوں پہ حسرت کرنے کا وقت ہے. اس معنی کے اندر رہے گا. یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ اللہ کو لوگوں پہ حسرت ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول. یہ ہم پیچھے پڑھ لیا تھا. من رسول کیا ہے؟ یأتی فعل کا فاعل ہے. الا کانوا به یستهزئون، مگر وہ اس پر مذاق اڑاتے رہے. الم یروا کم اہلکنا قبلهم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے. اور وہ ان کل لما جمیع لدینا محضرون، اور سب کے سب ہمارے ہی پاس اکٹھے کیے جائیں گے. وآیت لهم الارض المیتہ، اب وہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلائل نقلیہ ہے پچھلے قوموں کے واقعات سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سے سبق اور عبرت کی باتیں بیان فرماتے ہیں. اب دلائل عقلیہ ہے، یا اس کو ہم کائنات کے نظام اور اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے نظام اور قدرت کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ فرماتے ہیں کہ آیت لہم الارض المیتہ، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے. احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا کہ پانی برستا ہے. پانی کے برسنے کے بعد اب اس زمین میں جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں تھی، جیسے قرآن حکیم میں دیگر مقامات پر بھی کہ اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، تو اخرجنا منہا حبا، تو ہم نے اس میں سے دانے کو نکالا. یعنی مختلف قسم کا غلہ ہے، اناج ہے، کھانے پینے کا سامان ہے. فمنہ یأکلون، اس میں سے وہ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل، اور ہم نے بنائے اس میں باغات کھجور کے، اعناب، اور انگور کے. فجرنا فیہا من العیون، اور ہم نے اس میں چشموں کو جاری کیا. لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. وما عملتہ ایدیہم، اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا. یہاں پہ ہم نے ترجمہ دیکھا تھا کہ یہاں پہ وما عملتہ ایدیہم میں ماں کو ہم موصوفہ بھی بنا رہے تھے، لیکن لیأکلوا من ثمرہ، اور اس چیز کو کھائیں جس کو ان کے ہاتھوں نے بنایا ہے. یعنی اس چیز کو تو ماں موصوفہ بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور ماں موصولہ بھی بنایا تھا. یعنی اس چیز کو کھائیں الذی عملت ایدیہم، جس کو ان کے ہاتھوں نے بنایا، اور ماں نافیہ بھی بنایا تھا. افلا یشکرون، تو وہ شکر کیوں نہیں ادا کرتے. تو سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑوں کو پیدا کیا. مما تنبت الارض، اس میں سے جس کو زمین اگاتی ہے. من انفسہم، اور خود ان کی اپنی جانوں سے. مما لا یعلمون، اور ان کے بھی جوڑے پیدا کر دیے جن کو وہ نہیں جانتے. اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال کا مطلب بعض لوگوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے، اور وہ کون ہے؟ ایک کتاب ہے قرآن اسپیکس، یہ قرآن حکیم کے اوپر بہت سے اعتراضات کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے، اور یہ غالباً آج کل بین ہے، پاکستان کے اندر بین ہے. ایک صاحب کے پاس وہ کتاب مجھے ملی تھی، تو میرا تھا کہ میں ان کو اس پہ خیر انہوں نے بہت سی باتیں کہیں، لیکن اس میں ایک اعتراض یہ بھی تھا جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں. والذی خلق الازواج کلھا، یعنی جس نے سارے کے سارے جوڑوں کو پیدا کیا.
تو خیر میرا اس میں ان کی طرف سے اعتراض یہ تھا کہ اب اس وقت بہت سی اسپیشیز ایسی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لفظ ملتا ہے، ایک ہے بایوجینیسس، ایک ہے ایک منٹ دیجیے گا، وہ ایک خاص لفظ ہے، اس کو میں دیکھ لوں ذرا. اچھا، بعض ایسے، خیر یہ خلاصہ لفظ مجھے نہیں مل رہا، تو ایسی اسپیشیز ملتی ہیں آپ کو دنیا کے اندر جو ایک ہی سیل سے ریپلیکیٹ ہوتی ہیں، یعنی ایک ہی سیل سے ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. ان کو اب ملٹیپلائی ہونے کے لیے کسی دوسری چیز کا، جیسے میل فیمیل ہوتا ہے تو کسی دوسری چیز کا نہیں ہوتا، تو ان کا جوڑا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ قرآن حکیم نے تو کہا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے ہیں، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ہم آپ کو ایک ایسی اسپیشی، ایک نہیں بلکہ 200 اسپیشیز دکھاتے ہیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا. کیا خیال ہے حضرت؟ اعتراض سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ جی عثمان بھائی، ہاں جی. اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا، عجیب بات. اب ہم نے جب انہوں نے کہا تو ہم نے کہا اچھا بھائی دیکھ لیتے ہیں اس کو. حالانکہ اس وقت بھی ذہن میں تھا، جب تھا کہ بھئی اس سے ضروری نہیں ہے کہ میل فیمیل ہو. جیسے آپ کہتے ہیں اگر ایٹم ہے، ایٹم کے اندر نیوٹرونز اینڈ پروٹونز اینڈ الیکٹرونز ہے، تو اب یہ جو جوڑا ہے دیکھا جائے تو ایٹم ایک اکائی ہے نا. ایٹم اگر دیکھا جائے تو وہ ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے. اب تو نیوکلیر سے اندر بھی پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں جو ماڈرن فزکس آپ کو بتاتی ہے. وہ تو اب ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو جب تک پڑھتے تھے تو بیچارہ نیوٹرون پروٹون الیکٹران ہی ہوتا تھا. اگر آپ لوگوں نے اس سے آگے کی چیزیں پڑھی ہو تو ہمیں بتائیں. تو ہم نے تو اتنا ہی پڑھا تھا کہ یہ نیوٹرون الیکٹران پروٹونز ہوتے ہیں. تو اب دیکھا جائے تو ایٹم ایک چیز ہے نا، یا ایک سیلز ہے. ہم سیلز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک نیوکلیس ہے، اور نیوکلیس کے اندر پھر اس کے اندر کروموزوم ہے. کروموزومز کے اندر جا کے پھر ڈی این اے ہے. تو دیکھنے میں دیکھا جائے تو وہ سیل ایک اکائی ہے. لیکن کسی بھی چیز کی جب ملٹیپلیکیشن ہے تو آٹومیٹیکلی ایسے نہیں ہے کہ اس کے ملٹیپلیکیشن ہے. ملٹیپلیکیشن میں کہیں نہ کہیں پلس مائنس الیکٹران پروٹون کا جیسے تصور ہوتا ہے وہ اس کے اندر موجود ہوگا. تو یہ ذہن میں تو اس وقت بھی تھا. لیکن جو چیز وہ ملی، یعنی بہت حیرت ہوئی کہ جب ہم نے کہا کہ یار یہ چیزیں تو الیکٹران پروٹون باقی چیزیں تو آج پتہ چلی ہیں. پرانے حضرات نے کیا لکھا ہے، جو پہلے پرانے حضرات گزرے ہیں، وہ جب ان آیات سے سمجھ رہے تھے اور وہ جوڑے کی بات کر رہے تھے تو وہ کیا چیز تھی. تو امام راغب اصفہانی کی کتاب جو اکثر میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، اس کا ریفرنس بھی دیتا رہتا ہوں، اس میں دیکھا اس کو. تو اس پہ انہوں نے اس کو لکھا کہ جوہر و عرض، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے پیدا کیا. جوہر کا مطلب ہے جو اس کا میٹیریل اور مادی وجود ہے. عرض سے مراد یہ ہے اس کے اندر اس کی صفات رکھی ہے نا. اب جیسے آگ ہے، آگ گیس فارم کے اندر ہے تو یہ اس کا ایک مادی وجود ہے. حرارت یہ اس کی کوالٹی ہے. تو ہر چیز کو اللہ نے ان چیزوں سے پیدا کر دیا. تو اب یہ دیکھا جائے تو پھر تو اشکال کو بالکل ہی ختم ہو جائے گا. میں نے اگر، اور یہ 600 سال پرانی بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، یہ آج کی نہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں آپ نے زبردستی نکالا ہے. تو انہوں نے 600 سال پہلے امام راغب اصفہانی رحمۃ مفردات القرآن کے اندر یہ بات لکھا جا رہا ہے، اور وہ بالکل آبجیکٹیولی لکھا ہے، کسی اعتراض کے جواب میں نہیں لکھا، بالکل آبجیکٹیولی لکھا ہے کہ یہاں پر ازواج سے مراد ہر چیز کی ایگزسٹنس اور اس کی صفات. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. اگر اس بات کو لے لیں تو پھر تو کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی اشکال ہی باقی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلتے آیت الحم
لیل نسلخ منہ النہار فاذا هم مسلمون، اور ایک نشانی ان کے لیے رات بھی ہے جس ہم دن کو اس میں سے کھینچتے ہیں تو پھر وہ اچانک اندھیرے ہوتے ہیں۔ اچھا حضرت آج کے لیے اتنا کافی، مجھے تھوڑا سا آج ایک جگہ مصیبت بھی ہے، کل آگے ہم اس پہ پہنچ گئے سورج کے اوپر۔ اچھا اس میں نے کہتا کہ جہاں تک آیت کا تعلق اس کا جواب تو آسان ہے، لیکن اصل آئیے گا منکرین حدیث پیش کرتے ہیں وہ سجود الشمس والی روایت کو، وہ میں نے آپ لوگ کو لکھوایا تھا کہ اس کو دیکھیے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سورج اپنا سفر طے کرتا ہے، روزانہ غروب ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے، اجازت ملتی ہے تو غروب ہو جاتا ہے، اور پھر جس دن اس کو اجازت نہیں ملے گی تو وہ دوبارہ سے مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو اب اگر قرآن کو دیکھیں تو قرآن کے اندر کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو یہ کہے کہ سورج مشرق سے مغرب تک کا سفر طے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سورج کی ایک رفتار ہے، سورج چلتا ہے، وہ تو آج اب سائنسدان بھی مانتے ہیں، ان کو بھی سورج دوڑتا بھاگتا کھیلتا کودتا تو خیر نہیں، لیکن دوڑتا بھاگتا چلے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شاید کودنا بھی شروع کر دے کچھ عرصے کے بعد، بہرحال وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اب وہ تو ان کو بھی نظر آتا ہے۔ لیکن یہ والی جو روایت ہے اس کو پھر منکرین حدیث بیان کرتے ہیں، اور اس میں ایک جو غلطی ہوئی ہے وہ مورس بکائے صاحب سے بھی ہوئی ہے۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے لوگ اس کو ریفر بھی کرتے ہیں، بہرحال اچھی کتاب ہے، لیکن اس پر بھی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ جو قرآن اینڈ سائنس کو یا قرآن حکیم کا مطالعہ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو کرنے کی ایک لوگوں کو شوق ہے، اور ہمارے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بہرحال قابل احترام شخصیت ہیں، اور کمپیریٹیو ریلیجن پہ بہرحال ان کی ایک بڑی نالج ہے، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس شعبے کے اندر انہوں نے بڑا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن بہرحال سائنس کے حوالے سے چند باتیں میں کل انشاءاللہ عرض کروں گا، اگر زندگی رہی تو، بشرطِ زندگی، ٹھیک ہے۔ کل انشاءاللہ پھر اس کے اوپر مذاکرہ کرتے، یہ ہے وہ تھوڑا سا میں نے کہتے ہیں اس پہ ذرا اچھی طرح سے مذاکرہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے شیخ، کل ہوتی ملاقات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔